نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير ہمیشہ رہنے کے باغات میں وہ لوگ داخل ہوں گے جہاں پر انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور ان کا لباس ریشم ہوگا۔ وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور۔ وہ کہیں گے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، تمام تر تعریف اللہ کے لیے کہ جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا، بے شک ہمارا رب بہت بخشنے والا بڑا قدردان ہے۔ الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، کہ جس نے ہمیں ہمیشہ رہنے کے گھر میں لا اتارا اپنے فضل سے، جہاں پر ہمیں نہ کوئی مشقت چھوئے گی اور نہ کوئی تھکاوٹ پہنچے گی۔ والذین کفروا لہم نار جہنم، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ لا یقضی علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها کذالک نجزی کل کفور۔ ان کا نہ تو کام تمام کیا جائے گا کہ مر ہی جائیں اور نہ ہی عذاب ہلکا کیا جائے گا، ہم ہر ناشکر کافر کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، وہ اس میں چیخ و پکار مچائیں گے، رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، اے ہمارے پروردگار ہمیں یہاں سے نکال دو، ہم نیک عمل کریں گے برعکس اس کے جو ہم پہلے عمل کرتے تھے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں جو کوئی سوچنے سمجھنے والا سوچتا اور سمجھ لیتا اور تمہارے پاس ڈر سنانے والا بھی آیا تھا، پھر چکھو مزہ کہ ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ اب وہ لوگ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے انہیں اپنی کتاب کا وارث بنایا، یعنی جو لوگ قرآن کے وارث بنے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بالآخر بخشش بھی کر دی، تو ان کے لیے جنت کے باغات ہیں۔ اب دیکھو یہ قرآن کی شان ہے کہ اس کی وجہ سے لوگ بالآخر جنت میں جا رہے ہیں، اور یہاں پر ہے کہ لوگ قرآن سے دور بھاگے چلے جاتے ہیں، قرآن کو پیچھ دے کر چلے جاتے ہیں، قرآن سے منہ موڑتے ہیں۔ یہی قرآن ہے جس کی وجہ سے ہمیشہ کی جنت میں لوگ جائیں گے۔ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا، کہ اس جنت میں جہاں ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ داخل ہوں گے جہاں پر انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتی پہنائے جائیں گے، تو ان کو آراستہ کیا جائے گا زیورات کے ساتھ، پھر وہ مرد ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ دنیا کے اندر مردوں کو سونا اور ریشم پہننا حرام ہے، لیکن جنت میں پہنائے جائیں گے۔ پھر جس کا جو مقام ہوگا اس حساب سے کسی کو سونے کے کنگن، کسی کو چاندی کے کنگن، ہو سکتا ہے کسی کو دونوں پہنائے جائیں۔ پھر ان کو جو ہے موتی پہنائے جائیں گے، موتیوں کے ہار ہو سکتے ہیں، موتی کے تاج ہو سکتے ہیں، وہ پہنائے جائیں گے، اور ان کا جو لباس ہوگا وہ ریشم کا ہوگا۔ وقالوا الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، اب جب اتنی نعمتیں ملیں گی تو اس وقت وہ اللہ کا شکر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے غم کو دور کر دیا۔ کون سے غم کو دور کر دیا؟ ایک تو دنیا کا غم تھا کہ دنیا میں کوئی شخص نیک ہو یا بد ہو، امیر ہو یا غریب ہو، بادشاہ ہو فقیر ہو، ہر کسی کو غم دنیا میں آتا ہے۔ تو اب جو دنیا ملنے والی ہے یعنی جنت کی دنیا، وہ دنیا اس دنیا جیسی نہیں ہے جو ہم پہلے گزار کر آئے، کہ اس میں اب کوئی غم نہیں ہوگا، اس لیے وہ شکر کریں گے، اور وہ شکر کیسا ہوگا جو دل سے نکلے گا کہ اب کوئی غم نہیں پہنچنے والا، اور اب موت کی سختی بھی نہیں ہے کیونکہ اب موت نہیں ہے، اور اب کوئی حشر کا اور قیامت کا خوف بھی نہیں ہے، نہیں وہ خوف ہے کہ ہم جہنم میں جائیں گے۔ تو اس لیے اس وقت وہ اللہ کی تعریف کریں گے، شکر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے ہمیشہ کے لیے غم کو دور کر دیا ہے۔ ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا رب بہت بخشنے والا بڑا قدردان ہے۔
کہ ہمارا رب ہی ہے جس نے ہمیں بخشا ہے، ورنہ کمیاں کوتاہیاں تھیں، ہمارے گناہ تھے، لیکن ان کو ہمارے رب نے بخش دیا۔ اور قدردانی کی کہ ہم نے جو بھی ٹوٹی پھوٹی بات کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی قدر کی اور اس کی قدردانی ایسی کی، ہمیں ایسی جزا دی ہے، ایسا اچھا بدلہ دیا ہے کہ ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں۔ الذی احلنا دار المقامۃ من فضل لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، کہ اللہ تعالیٰ نے، اس رب نے، اس ذات نے ہمیں اس ہمیشہ رہنے کے جگہ میں اپنے فضل سے لا اتارا ہے۔ یعنی جو شخص بھی جنت میں جائے گا تو اللہ کے فضل سے جائے گا۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کے فضل کی وجہ سے جنت میں جائے گا، کیونکہ ہمارے اعمال اتنے نہیں ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کر کے جنت میں چلے جائیں، یا ہمارے اعمال اتنے نہیں ہیں کہ ہم جنت خرید سکیں۔ آپ دیکھیں دنیا میں آپ جتنی کمائی کرتے ہیں اس سے آپ زیادہ سے زیادہ دنیا خرید سکتے ہیں، اس دنیا میں آپ کو غم بھی ساتھ ساتھ ملتے ہیں، تو آپ جنت ان نمازوں سے نہیں خرید سکتے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہوگا ان اعمال کے اوپر، کیونکہ اعمال کرنا ضروری ہے۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اعمال نہ کرو، اعمال تو کرنے ہیں، لیکن ان اعمال پر پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور شفقت اور فضل کی نظر کریں گے، پھر لوگ جنت میں جائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اللہ سے اپنا فضل مانگتے رہیں۔ پھر جنت کی خصوصیات بیان کی گئی کہ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، کہ اس میں ہمیں نہ کوئی مشقت پہنچے گی نہ کوئی تھکاوٹ پہنچے گی۔ والذین کفروا لہم نار جہنم، یہ تو ذکر تھا ان لوگوں کا جو قرآن کے وارث بنے، جو لا الہ الا اللہ کہنے والے تھے۔ اب وہ لوگ جنہوں نے کفر کر لیا ان کے لیے کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے۔ لا یقضی علیہم فیموت ولا یخفف عنہم من عذابہا۔ اب دیکھو کافروں کے لیے جہنم کی آگ بھی ہے اور ساتھ ساتھ یہ فیصلہ بھی ہے کہ ان کا کام تمام نہیں کیا جائے گا کہ مر ہی جائیں، یعنی موت بھی نہیں دی جائے گی کہ ایک دن موت مل جائے جان چھوٹ جائے، تو ایسا بھی نہیں ہے، موت بھی نہیں دی جائے گی اور عذاب بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ اب کتنی دیکھو بھیانک بات ہے، لیکن لوگ جو ایمان لانے کے لیے تیار نہیں۔ کذالک نجزی کل کفور، ہم ہر ناشکر کافر کو ایسی سزا دیتے ہیں۔ وہم یصطرخون فیہا، وہ اس میں چیخ و پکار مچائیں گے، یعنی موت مانگیں گے، چیخیں گے، پکاریں گے، ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال دیجیے، نعمل صالحا، ہم نیک عمل کریں گے، غیر الذی کنا نعمل، برخلاف ان کے جو ہم پہلے کیا کرتے تھے، یعنی جو ہم پہلے بدعمالیاں کیا کرتے تھے اب نہیں کریں گے، اب ہم یہاں سے نکال دو، لیکن اب اس وقت وہاں سے نہیں نکالا جائے گا۔ اب جواب کیا آئے گا اللہ کی طرف سے؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جو کوئی اس میں سوچنا سمجھنا چاہتا تو سمجھ لیتا؟ یعنی ہر شخص کو اگر اس امت کی جو ایوریج عمر ہے 60-70 سال ہے، 60-70 سال کافی ہے سمجھنے کے لیے اور رائے حق پر آنے کے لیے۔ اور دوسری بات کہ جب انسان بالغ ہوتا ہے، یعنی 14-15 سال لگ جاتے ہیں، یا 16, 17, 18 تک بھی اگر کوئی جائے تو یہ سال بھی کافی ہیں۔ اس کے بعد انسان کو جو عقل ملتی ہے تو اس عقل سے بھی انسان، یہ عقل بھی اتنی کافی ہے کہ اس سے انسان اپنے خالق اور مالک کو پہچان لے اور شرک اور کفر سے بچ جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اس عقل کو مزید تقویت دینے کے لیے، اس عقل کی امداد کے لیے ڈر سنانے والا بھی بھیجا، یعنی جو نبی آتے تھے وہ بچاتے تھے کہ اس کفر اور شرک کی راہ کو چھوڑ دو ورنہ تمہارے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے، تو ڈر سنانے والے بھی آتے رہے، یعنی نبی آئے، ان کے نائب آئے۔ بلکہ نذیر کی ایک معنی اور مفہوم یہ بھی کیا گیا ہے کہ جو سفید بال ہیں وہ بھی انسان کو بتا رہے ہیں کہ جب انسان کے سفید بال آ گئے بڑھاپے کی وجہ سے کہ اب تیرا جانے کا وقت قریب ہے تو تیاری کر لے۔ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، پھر جن لوگوں نے پھر بھی نہیں سمجھے تو پھر کیا کہے گا اللہ تعالیٰ، کیا جواب آئے گا کہ اب چکھو مزہ، یعنی چکھو مزہ عذاب کا، ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوتا، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائیں، اب آپ خود سوچیں جو جنت کی نعمتیں بیان کی گئی ہیں، اگر ان نعمتوں کے لیے یا جنت میں کسی گھر کو خریدنے کے لیے آپ کو کہا جائے کہ ساری عمر محنت مزدوری کرو تو ہر کوئی تیار ہو جائے گا اگر وہ جنت ابھی دکھا دی جائے۔ لیکن یہ سارا سودا ہے غیب کا، بن دیکھے کا، جو اب یہ سودا کرے گا وہ قیامت کے دن بڑا خوش ہوگا، جو نہیں کرے گا وہ بڑا پچھتائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی اور صحیح راہ پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔